صلوات بھیجے محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجے محمد والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات اور پڑھنے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی امور ہمارے سامنے آئیں ان امور کی تدبیر ہمیں تقوی الہی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پچھلی دفعہ تربیت کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور سورہ تحریم کی اس آیت کے ذیل میں، آیت نمبر 6 کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ایک صلوات بھیجے محمد. ایک حدیث تھی کہ جس کو میں نے آدھا بیان کر دیا تھا اور آدھی وہ حدیث رہ گئی تھی، تو میں اس حدیث کو آج کمپلیٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور کچھ مطالب جو میں نے سوچے ہیں کہ آج اس حوالے سے بیان کروں، ان کا بیان انشاءاللہ خطبے کے اندر آئے گا. ہماری جو سرنامہ کلام میں آیت تھی سورہ تحریم کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کو نصیحت کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، اور جس کے اوپر بڑے جسے کہتے ہیں قوی ملائکہ معمور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کہ بجاوری کے اندر ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں. لہٰذا اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہیں ان ملائکہ کے سامنے، ان ملائکہ کے جسے آسان الفاظ میں کہوں تو ہتھے چڑھنا ہے، اس دن سے تم ڈرو. کئی روایات اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ اور میرے گھر والے جو ہیں اور میرے ماں باپ، کیونکہ گھر والوں میں ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا کہ میں اپنے آپ کو تو روک سکتا ہوں، اپنے آپ کو تو اس بارے میں جو ہے وہ کسی چیز سے منع کر سکتا ہوں، کسی چیز کا حکم دے سکتا ہوں اپنے نفس کو، لیکن اپنے گھر والوں کو کس طرح سے حکم دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم وہ چیز، جس چیز کا امر ان کو کرنا چاہتے ہو، خلاصہ بیان کروں روایت کا، وہ چیز جس کا ان کو حکم کرنا چاہتے ہو وہ چیز خود سے انجام دو، اور جس چیز سے منع کرنا چاہتے ہو کم سے کم حد یہ ہے کہ اس چیز سے خود پرہیز کرو. آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب وہ کسی کام کو حکم دیتے تھے تو وہ کام اگر انہوں نے خود سے انجام نہیں دیا ہوتا تو اس کام کو زبان پر بھی لے کے نہیں آتے تھے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آئی اور کہا رسول خدا سے کہ یہ شہد یا کھجور کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ کھجوریں کھاتا ہے، یہ بہت زیادہ میٹھا کھجور کی صورت میں یا شہد کی صورت میں کھاتا ہے، تو آپ اس کو منع فرمائیں. تو رسول خدا نے کہا اس کو کل لے کے آنا میرے پاس. تو اس دن رسول خدا نے کھجوریں یا وہ میٹھا خود رسول خدا کو بہت پسند تھا، تو وہ کم کھایا یا نہیں کھایا، اور اس کے بعد اس بچے کو نصیحت کی کہ یہ کم کھایا کرو یا نہیں کھایا کرو، جو بھی. اب نصیحت وہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنے سے پہلے رسول خدا نے خود اپنی ذات پہ اس کو پہلے اپلائی کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سامنے والے کو اس کی نصیحت کی. یہی چیز ماں باپ کے بارے میں تربیت کے جو اوصاف اور طبیعت کے جو نکات علماء بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بچے وہ سیکھتے ہیں کہ جو ان کے سامنے کیا جاتا ہے، بچے وہ نہیں سیکھتے جو ان کو کہا جاتا ہے. اس لیے بچوں کو جب آپ کہتے ہیں تو ان کی سطح سے یہ اوپر کی بات ہوتی ہے. آپ اپنی سطح، ذہنی سطح اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ کیلیپر کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز سے منع یا اس چیز کے بارے میں تاکید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے اس کیلیپر پہ ذہنی طور پہ نہیں ہوتے.
اس لیے وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ یا میری ماں جو گھر میں بڑے ہیں وہ کیا انجام دے رہے ہیں, اس کو دیکھ کر وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر لاہ عمل طے کرتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے کہ جن کی خواہشات جب بڑے ہونے کے بعد عجیب عجیب قسم کی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں, یہ اصل میں وہ حسرتیں ہوتی ہیں ماں باپ کی کہ جو بچوں کے سامنے حسرت کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکے. اب اس بچے کا گول ہوتا ہے کہ فلاں گاڑی میرے باپ کو لینی تھی, یہ گاڑی میں جو ہے اپنی زندگی میں خریدوں کیونکہ میرا باپ نہیں کر سکا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک دیسی معاشرے میں خاص طور پہ ایک بڑا غلط ایک رجحان ہے کہ ماں باپ اپنی خوشنودی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بچے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا, یہ کام کیا تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہ اصل میں ایک ایسا ذرا بہت دقیق طریقہ ہے تو یہ ایک طریقے سے شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ ماں باپ کی ناراضگی میں تمہاری جو ہے وہ میں نے دوزخ لکھ دی اور ماں باپ کی خوشنودی میں تمہاری جنت لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کر دی کس طریقے سے کرنا ہے. احترام اپنی جگہ, ان کی بات ماننی اپنی جگہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حدود بھی بیان کر دی کہ کہاں تک ان کی بات ماننی ہے اور کہاں تک ان کی بات نہیں ماننی. اگر ہم یہی جسے کہتے ہیں سائیکالوجی اپلائی کریں معاشرے کے اندر جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نسلوں کی نسلیں جہنمی بنا رہے ہیں. کیونکہ آج جو اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات مانی تو تم جہنمی, تو یہی جب بڑا ہوگا اس نے بھی کبھی ماں باپ بننا ہے, یہ اپنی بچوں کو جہنمی کرے گا اور اسی طرح یہ نسل در نسل اپنے اولادوں کو جہنمی کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ حدود جو بیان کی ہیں جس کے اندر اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے, ان حدود کو کراس کرنے سے, چاہے وہ ماں باپ کے کہنے سے ہو چاہے وہ ماں باپ کی مخالفت سے ہو, ان حدود کو کراس کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ ماں باپ حکم دیں تو اس میں خوشنودی ہے. ماں باپ اگر اس کے بارے میں منع کریں تو اس سے اس کی بات ماننے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ماں باپ کی بات ماننے کا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تک وہ میری تابع داری میں تمہیں احکام دے رہے ہیں, جہاں تک وہ میرے احکامات کو فالو کرتے ہوئے تمہیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق مانگنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق تمہیں حکم دے رہے ہیں, وہاں تک ان کی بات مانو. لیکن جہاں پر ان کا حکم میرے حکم کی مخالفت کرے وہاں پہ ان کی بات نہ مانو. ایک کنفیوژن یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو فقہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ کسی مستحب روزے کے بارے میں کہیں تو اس روزے کو رکھنا مکروہ ہے. اسی طرح میاں بیوی کے بارے میں بھی حکم ملتا ہے کہ اگر بیوی کوئی مستحب روزہ یا مستحب سفر کرنا چاہے اور شوہر اس کو منع کر دے تو اس کے لیے ممنوع ہے کہ وہ سفر کو انجام دے, کیونکہ خدا کی ناراضگی اس میں چھپی ہوئی ہے. دیکھیں یہاں پر بھی خدا کی ناراضگی کی وجہ سے یہ چیز مکروہ یا یہ چیز مستحب ہوتی ہے. اگر ماں باپ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا, مستحب کام ہے یعنی احسن کام ہے, اس کام پہ واجب کاموں پہ کہیں بھی نہیں آیا کہ ماں باپ کی مخالفت نہ کرو. مستحب کاموں میں یہاں پہ آیا کہ کیونکہ ماں باپ کا احترام, ان کو تمہارے اس کام کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی, ان کی خدمت میں کمی آ رہی ہے یا ان کی کسی بھی قسم کی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں منع کر رہے ہیں یہ کام انجام نہ دو, یا اپنی دانائی میں وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تمہارے اندر کہ مستحب ایک چیز کے بارے میں تمہیں منع کر رہے ہیں کہ یہ سفر انجام نہ دو, مثال کے طور پہ یہ روزہ نہ رکھو, تو وہاں پر ان کی خوشنودی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہاں پہ ان کی بات مانو, ان کے کہنے پہ عمل کرو. لیکن جہاں پہ واجب کا حکم آ جائے, جہاں پہ اللہ کی حدود آ جائیں, وہاں پر ان کی بات ماننا جو ہے وہ ممنوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے منع قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں, احسان, نیکی, ان کا خیال رکھنا, بزرگی میں ان کا جو ہے ان کے سامنے اف تک نہ کرنا, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کر دی کہ جہاں جہاں اس حدود کو استعمال کرنا تھا. پھر روایات میں کثرت سے ماں باپ کے احترام کے بارے میں آیا, لیکن یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ ماں باپ کی خوشنودی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چھپی ہوئی ہے اگر وہ بری بات بھی کر رہے ہیں, نیک باتوں کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اولاد کو نیک کاموں کا حکم دیا اور وہ تمہاری بتائے ہوئے نصیحتوں پہ عمل کرتی رہی تو یہ صدقہ جاری ہے, یہ نیک اولاد تم نے تربیت کی, اس کا ثواب تمہیں ملے گا. لیکن اللہ کی حدود واجبات کے بارے میں یہاں پہ ہمیں حکم دے دیے. اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں مختلف روایات کو جمع کروں اور مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں, میں ایک ایسی نصیحت آپ کے سامنے بیان کروں کہ تقریباً 300 نصیحت کی باتیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی ہیں. 300 تربیت کے حوالے سے, کیونکہ ہماری گفتگو تربیت کے حوالے سے چل رہی ہے, تقریباً 300 نکات اللہ تعالیٰ کہ اس ولی نے اپنی ایک نصیحت کے اندر, اپنے ایک مکتوب کے اندر, اپنے ایک خط کے اندر بیان کیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کر دوں. پہلے زمانے میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ علماء, انبیاء, میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اپنے بچوں کو کچھ زبانی نصیحتیں کرتے تھے, کچھ نصیحتیں لکھ کے کر دیتے تھے.
آپ سینیریو دیکھیں کہ یہ نصیحت جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں مکتوب نمبر 31 ہے، نہج البلاغہ کے اندر مکتوب نمبر 31 ہے. کافی میں بھی اس کو اس میں تحفۃ العقول جو کتاب ہے اس کے اندر بھی احادیث کی نقل ہے. مختلف احادیث کے جو ہمارے منابع ہیں، سورسز ہیں، ان کے اندر اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے. اس میں خطاب امیر المومنین علیہ السلام نے بظاہر کیا ہے باپ کا خطاب بیٹے کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور یہ ہو گیا کہ یہ نصیحت ہے امام علی علیہ السلام کی امام حسن علیہ السلام کو. کیوں مشہور ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ سید غزی نے جب اس خطبے کو نقل کیا تو یہ نقل کر دیا، وہاں پہ لکھا کہ یہ خطاب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے صفین سے واپسی پر جو ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ نصیحت جو ہے، یہ خط جو ہے وہ لکھا، کیونکہ ان کا قول ہے، نہ کہ روایات میں آیا کہ یہ امام حسن کے لیے نصیحت ہے. کیونکہ اگر آپ اس میں مبانی اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو دیکھیں تو امام حسن کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے. صفین سے واپسی پہ امام حسن کی عمر تقریباً 35 سال ہے، 34 یا 35 سال ہے امام حسن کی عمر. تو یہ نصیحت ایک باپ کی ایک بیٹے کو ہے، اور یہ نصیحت کو یعنی مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے بیان کیا. میں اس نصیحت کو ایک سینیریو میں دیکھتا ہوں کہ اس نصیحت کا وقت کیا تھا. اس نصیحت کا وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. جنگ صفین امام علی کی تقریباً آخری جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، ٹھیک ہے. 2 سال بعد امام علی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، اور واپسی کیسے ہوئی ہے اس کا سارا حال آپ کے سامنے ہے کہ صفین میں کس طرح سے قرآن اٹھا لیا گیا، اور نیزے پہ قرآن ہونے کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کی فوجیں جو ہیں، مالک اشتر اپنی فوجوں کو پیچھے لے کے آ گئے کیونکہ امام علی علیہ السلام کو گھیر لیا گیا تھا. تو وہاں پہ دھوکہ دیا گیا قرآن کے ذریعے. کون لوگ دھوکے میں آئے؟ کچھ لوگ جو اس کے اندر موجود تھے، وہ بلکہ آخری جنگ نہیں ہے صفین، سوری، اس کے بعد خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، نہروان جو اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس کے اندر جوان لوگ موجود تھے. اب جوانوں کے کیا ذہنی تاثرات تھے، وہ کس طرح یلغار سے، پروپیگنڈے سے، جسے کہتے ہیں کہ اثر لے رہے تھے، اس چیز کو مد نظر رکھیں. اور پھر دیکھیں ایک مایوسی کا ماحول تھا پلٹتے وقت. اس مایوسی کے ماحول میں جنگ کا ماحول ایک چھاونی ہے، اور امام علی کی نصیحت جب آپ سنیں گے تو اس میں کس طرح سے نصیحت محبت کے ساتھ کی گئی ہے. 3-4 نکات جو مجھے سمجھ آئے ہیں، بہت سارے نکات ہیں، اس میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں چاہے جتنا بھی برا وقت ہو، جتنا بھی کڑا وقت ہو، ماں باپ کبھی بھی اولاد کو نصیحت کرنے سے ان کو چوکنا نہیں چاہیے. چاہے جنگ کے حالات ہوں، مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت ہے، لیکن اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ کاغذ و قلم میرے لیے لے کے آؤ، اور اس وقت امام علی علیہ السلام نے یہ نصیحت لکھی. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. میں زیادہ اس کو بیان یعنی اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. میں پچھلی دفعہ بھی اس کو شروع کرنا چاہتا تھا اور شروع نہیں کر پایا تھا، لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کم از کم آپ کے سامنے شروع کر دوں، تاکہ کوئی نکتہ اگر میرے ذہن میں بیچ میں آتا بھی ہے تو میں اس کو بعد میں توضیح دے دوں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. اور جگہ کون سی ہے جہاں پہ بیان کر رہے ہیں؟ حاضرین کا مقام ہے. لوگ سمجھتے ہیں حاضرین سے خطاب کیے، نہیں، حاضرین اس مقام کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے. حاضرین یا حاضرین اس مقام کا نام ہے جہاں بیٹھ کے امام علی علیہ السلام نے نصیحت کی ہے. فوجیں رات کے وقت اپنے چھاونیوں میں موجود ہیں، آگ جلا کے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے کچھ لوگ حفاظت کر رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام رات کی اس تاریکی کے اندر کاغذ و قلم نکال کے یہ بات لکھ رہے ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ من الوالد الفان، کہ اس باپ کی طرف سے، اس والد کی طرف سے جو فانی ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں مولا علیہ السلام کہ میں اپنی تمام قوتوں، اپنی تمام طاقت، اپنی تمام جسے کہتے ہیں حکومت کی، جسے کہتے ہیں فوجوں کے ساتھ تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ہم سب فانی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں المقر للزمان، جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے. ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مولا علی کہ جس نے 25 سال زمانے کی چیرہ دستیوں کو برداشت کیا، 25 سال اس سے نبرد آزما رہے، یہاں پر وہ جملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا ہے. آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے گا کہ امام علی علیہ السلام یہ نصیحت کر رہے ہیں اولاد کو یا ان جوانوں کو جو اس نصیحت کو بعد میں پڑھیں، یا اس زمانے میں امام حسن یا محمد بن حنفیہ جو بھی امام علی علیہ السلام کی اولادیں تھیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے. کہتے ہیں کہ میں عمر کی، میں عربی متن نہیں پڑھا کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، میں جس عمر کی پھیرائے میں یا جس عمر کے حصے میں ہوں، اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے، اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم، اور کل کو یہاں سے رخصت سفر باندھ لینے والا ہے. یہاں پہ ایک طرح سے مولانا امین المومنین السلام نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ اب میری زندگی کے زیادہ ایام باقی نہیں ہیں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. لہٰذا میں چاہتا ہوں
کہ میں تمہیں وہ اپنے تجربات، وہ اپنی باتیں جن کی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر پرورش ہو، تمہاری شخصیت کے اندر ان باتوں کی تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. وہاں فرماتے ہیں کہ میں رخت سفر باندھنے والا ہوں، اور یہ نصیحت اس بیٹے کے نام ہے جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند، جادہ عدم کا راہ سپار. کہتے ہیں کہ میں اس بیٹے کو خطاب کر رہا ہوں. ہم سب اس کے مخاطب ہیں، ہم سب جو اپنے آپ کو ابناء امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں، جو ہم سب اپنے آپ کو مولا امیر المومنین علیہ السلام اور رسول خدا کی اولاد سمجھتے ہیں. یہ سب نصیحتیں ان تمام لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ مولا رسول خدا کی حدیث ہے کہ انا ولی ابوی ھذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اس باپ کی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، اس لیے اس کو اس نیت سے سنیں کہ یہ نصیحت ہمیں بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ میں جادہ عدم کا سواری ہوں، لیکن میں اس جوان کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ زمانہ سب کچھ ہے، یہ زمانہ اس کی تمام آرزوؤں کو پورا کر دے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بیماریوں کا ہدف، یعنی یہ جوان بیماریوں کا ہدف، زمانے کے ہاتھ گروی، مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پابند اور اس کے فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرضدار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے. یعنی تمہاری حیثیت ان تمام کرداروں میں تمہیں پرکھنی چاہیے کہ تم ان لوگوں کے جانشین ہو کہ جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو اپنی طاقت کے باوجود اس دنیا میں وہ مقررہ مدت سے گزار سکے جو مقررہ مدت اللہ نے ان کے لیے رکھی بھی تھی. تم بیماریوں کا یعنی بہترین ہدف ہو، مختلف بیماریاں آ کے تمہیں گھیر لیتی ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں دنیا کی روح گردانی، زمانے کی منہ زوری اور آخرت کی پیش قدمی سے میں نے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس عمل کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو. یعنی یہ جو حالات ہیں، اس حالات میں مجھے تو صرف اپنی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ مگر اس وقت جب کہ دوسروں کی فکر و اندیشے کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا، میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف اور روح گردان کر دیا، اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا. اور وہ صداقت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو. اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. یہ ہماری خوشی کے لیے محزون ہوتے ہیں، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں. میں نے اس کی تفصیل اپنی مجالس میں بیان کی تھی. مولا نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں، بلکہ کہا کہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں. یعنی جس چیز سے ہمیں خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس چیز سے ہم خوش ہوتے ہیں، وہی کام ان کی خوشی کا باعث ہوتے ہیں. جس چیز سے ہم غمگین ہوتے ہیں اسی کے لیے یہ غمگین ہوتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم میرا ایک ٹکڑا ہو، جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے، اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے. اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اس سے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا، خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، دنیا سے اٹھ جاؤں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. اے بنیا، اے میرے بیٹے، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تمہارا اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطیہ مضبوطی سے اسے تھامے رکھو. مولا امیر علیہ السلام یہ فرمان ہے کہ اگر دنیا میں کوئی رشتہ پائیدار ہے اور اس میں مضبوطی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے. باقی تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. باقی تمام رشتے، کوئی رشتہ جوانی میں باقی رہتا ہے، کوئی رشتہ بچپنے میں باقی رہتا ہے، کوئی رشتہ بڑھاپے میں پیدا ہوتا ہے، بڑھاپے تک باقی رہتا ہے. لیکن اللہ کا وہ رشتہ ہے جو پیدائش سے پہلے سے، انسان کی خلقت سے پہلے سے جاری رہتا ہے. وہ اس کی تمام نشوونما کے لیے، اس کے تمام آرام کے لیے، ماں کے پیٹ کے اندر سے لے کے قبر کے اندر تک سارے آرام، تمام وسائل اللہ فراہم کرتا ہے. اس لیے اس رشتے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. احیی قلبک بالموعظہ، واعظ اور پند و نصیحت کے ذریعے دل کو زندہ رکھنا. یہ مولا علی علیہ السلام کی نصیحت ہے. کیا اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دل کو زندہ رکھو تو تمہیں نصیحت سننی چاہیے. یعنی یہ درس اخلاق ہوتے ہیں، یہ لوگ نصیحت کرتے ہیں، علماء، ماں باپ یہ نصیحتیں کرتے ہیں، ان نصیحتوں کو سننا چاہیے. لفظ موعظہ استعمال کیا ہے یہاں پہ، ترجمے میں اس کو نصیحت لکھ دیا گیا ہے، لیکن موعظہ اور نصیحت میں فرق ہے.
نصیحت وہ ہوتی ہے کہ جو ایک آپ ویڈیو لگا کے سنتے ہیں اور اس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نصیحت کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں موعظہ. موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس کا سنتے ہی لوگوں کے دل پہ اثر ہو جائے. وہ نصیحت جس کی وجہ سے انسان کے اندر غم کی کیفیت یا انسان کے اندر خوشی کی کیفیت یا انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ یا انسان کے اندر کسی کام سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, اسے کہتے ہیں موعظہ. تو امام فرماتے ہیں کہ واعظ و پند سے اپنے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ, یقین سے اسے سہارا دینا اور حکمت سے اسے پر نور بنانا, موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھنا, فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرانا, دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لے کے آنا اور گردش روزگار سے اسے ڈرانا. جس چیز کی طرف زیادہ زور دیا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے, آپ اس تمام چیزوں میں دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کا آخر مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا آخر, یہ تمام کام تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن تمہیں موت آنی ہے. موت کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. یہ ایک علامت ہے ایسے شخص کی, موت کو یاد کرنا, کہ جو اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, جو اس دنیا میں رہتا ہے اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. یہودیوں کے بارے میں ایک قول قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ اگر یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں, ہمیں اللہ کے طرف سے اتنے جو ہے وہ ہمیں ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں, ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں, چوزن پیپل ہیں, تو کہ فتمنوا الموت, ان سے بولو کہ تم تمنا کرو اللہ تعالیٰ سے موت کی. اگر تم اتنے ہی پرہیزگار ہو, اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو, تو کیوں اللہ تعالیٰ سے ملتے نہیں ہو جا کے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے, یہ ایک محاورہ ہے, ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے, یعنی جو انہوں نے کام کیے ہیں, جو ان کے کھاتے میں لکھے گئے قیامت کے دن ان نامہ اعمال کے اندر ظاہر ہوں گے, اس کی وجہ سے یہ ڈرتے بھی ہیں کہ ہم اس دنیا میں زیادہ عرصے رہیں. بلکہ قرآن مجید ایک قول ان کا نقل کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہزاروں سال یہ زندہ رہے. لیکن مسلمان کے لیے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی مانگے تو اس طرح سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ, ایسی زندگی دے کہ جو تیری جسے کہتے ہیں کہ اطاعت کے اندر اور تیری جسے کہتے ہیں کہ نافرمانیوں سے بچ کر جو گزرے, جہاں پہ تو مجھے دیکھے کہ میں اس معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں, میری زندگی تیری معصیت پہ گزر رہی ہے, وہاں سے میری زندگی کو ختم کرنا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے, اس میں کہا ہے کہ میں مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا کہ جو تیری اطاعت کے اندر ہو. اگر میری زندگی میں تیری معصیت آ جائے تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اصل ہدف تیری عبادت ہے اور عبادت کا مقصد تیرے سامنے جھکنا ہے. بہرحال مولا یہاں پہ آگے فرماتے ہیں کہ گزرے ہوئے واقعات اس کے سامنے رکھنا, تمہارے پہلے والوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا, ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کیا, کہاں سے کوچ کیا, کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہاں پہ بھی ایک جملہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک خطبے میں نہج البلاغہ کے جملہ ہے کہ اپنے گزرے ہوئے حالات, جو تاریخ پہ اس طرح سے غور کرنا کہ ان کے حالات تمہیں معلوم ہو کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. انہوں نے کتنی ترقیوں کے باوجود زوال دیکھے, انہوں نے کتنے زوال کے باوجود ترقیاں دیکھی, کتنے قوی اور کتنے جسے کہتے ہیں فن کے معاملات میں وہ رچ تھے, کتنے فن کے معاملات میں وہ قوی اور ہیکل تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے وہاں پہ گھر بنا لیے. فرعونیوں کو دیکھو کہ کس طرح انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کو کس طرح کس جگہ سے موو کیا. یہ ان کی ساری چیزوں کو دیکھو. اور پھر ایک نصیحت میں مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے تاریخ کو اس طرح سے مطالعہ کیا ہے, اس طرح سے تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے کہ گویا میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو تاریخ میں تھے وقت گزارا ہے, ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. اس طرح سے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ میں ان کے ایک ایک پل سے واقف ہوں, ان کی ایک ایک ترقی میں کس طرح کیا راز پوشیدہ تھے, ان تمام چیزوں سے واقف ہوں. تو مولا یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے چلنے کی جگہوں پہ, ان کے اترنے کی جگہ پہ, ان کے کوچ کرنے کی جگہوں پہ جاؤ. یہ کہا جاتا ہے نا قرآن مجید میں سیرو فی الارض, کہ سفر کرو زمین کا. تو وہ سفر یہی سفر ہے کہ ان جگہوں پہ جاؤ کہ جہاں جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد, جن چیزوں کو جسے کہتے ہیں نظارہ کرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد مزید تازہ ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں, ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد, تم دیکھو گے کہ تمہیں صاف صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ پھیر کے چلے گئے اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں, اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے والا ہے. لہٰذا اپنی اصلی منزل کا انتظار کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو, اور جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو, اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ. جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ, کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا
خطرات مول لینے سے بہتر ہے. کہتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جانے سے پرہیز کرو کہ جہاں پہ تمہیں خطرہ ہو کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے, اس لیے ایسا خطرہ مول لینے سے ڈرو. عموماً علماء اخلاق اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی جگہ گہری کھائی ہو یا گہری ندی ہو اور اس جگہ پہ سلوپ ہو, ایسے کہتے ہیں نا کہ سلوپ جیسا پھسلن ہو, تو اپنے آپ کو آزمانے کے لیے اس سلوپ پہ کھڑے نہیں ہونا کبھی کہ جی میں تو اپنے آپ کو بچا لوں گا. تمہاری زندگی مسلسل خطرے میں لگی, کسی وقت بھی پیر پھسلے گا تو تم اوپر کی طرف نہیں جاؤ گے, تم ہمیشہ پستی کی طرف جاؤ گے. اس لیے ایسے خطرے میں, ایسے سلوپ پہ, ایسی پھسلن پہ اپنے آپ کو آزمانے کے لیے نہ ڈالو کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں گا, اس لیے گناہ میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں, میں اس ماحول میں جا رہا ہوں کہ جہاں پہ چاروں طرف گناہ ہو رہا ہے, میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. کہتے ہیں یہ وہ سلوپ, وہ پھسلن ہے کہ جہاں پہ انسان اگر گرتا ہے تو گرنے کے بعد اوپر نہیں آتا, گرنے کے بعد نیچے ہی گرتا چلا جاتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو سہارا ملے. بہرحال یہ ایک طویل ہے, اس میں خطبہ سب سے نہج البلاغہ میں اگر طویل خطبے ہیں, ان طویل خطبوں میں سے ایک مالک اشتر کو جو مکتوب ہے وہ, اور ناموں میں سے, اور ایک یہ مکتوب, یہ نامہ, یہ خط, یہ امام حسن علیہ السلام یا محمد بن حنفیہ یا تمام اپنے چاہنے والوں کے نام مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے. انشاءاللہ میں 2-4 اس کی جو بند ہیں, سطور ہیں, ان کو پڑھنے کے بعد نیکسٹ جمعے کو انشاءاللہ اس کو مزید بیان کروں گا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے تربیت کے عنوان سے کہ ایک ایک جملے کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اگر آپ اس کو پوائنٹ وائز لکھیں تو علماء نے تقریباً 300 پوائنٹس نکالے ہیں کہ 300 تربیتی نکات مولا علی علیہ السلام نے اس کے اندر بیان کیے ہیں, 300 تربیتی نکات بیان کیے ہیں اس کے اندر. اور جہاں پہ خطاب کیا ہے اپنے اور اپنے بیٹے کے معاملے میں, تو کچھ خصوصیات تقریباً 7 یا 8 خصوصیات اپنی بتائی ہیں, اور 7 یا 8 خصوصیات یا 13 خصوصیات اس بیٹے یا اس اولاد کی بتائی ہیں جس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اولاد ہونے کے ناطے ان خصوصیات میں سے کتنی اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں یا پیدا ہمیں کرنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو. یہ جو قو انفسکم واہلیکم نعرہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی, یہ تقریباً اسی کی تفسیر بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو. ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو, جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو. خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ کرو. یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں, کوئی عمل انجام دیتے ہیں, وہ لومۃ اللائم یعنی لوگوں کی باتوں سے, زمانے کی جھڑکیوں سے, زمانے کے اثرات سے جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں, ان سے ان کو خوف نہیں ہوتا کہ زمانہ کیا کہے گا. ایک اور بات چھوٹی سی یہاں پہ نقل کر دوں, یہاں سے متعلق ہے کہ بعض دفعہ ہم میں سے, مجھ سمیت ہر کوئی, بعض کام انجام دیتے ہیں ایک ریئیکشنری سائیکالوجی کی وجہ سے کہ فلاں شخص نے اگر یہ بات کہی ہے, چاہے وہ اچھی بھی ہے, کیونکہ میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا تو اس وجہ سے میں بات نہیں مانوں گا. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد سے, یا اولاد اپنی باپ سے, یا بہن بھائی سے, یا بھائی بہن سے, یا استاد شاگرد سے, یا شاگرد استاد سے, صرف اس وجہ سے کہ اس کی مخالفت ہو جاتی ہے, اس کی اچھی باتوں کو بھی نہیں مانتا. اس لیے مولا علی علیہ السلام کا وہ قول جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھا کریں کہ یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ الذین یستمعون القول, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو تمام باتوں کو سنتا ہے, ان میں سے اچھی کو قبول کر لیتا ہے اور اچھے کی طرف رغبت حاصل کر لیتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو, کیونکہ جب تم کوئی کام لوگوں کی باتوں سے ڈر کے یا لوگوں کی خوشنودی یا لوگوں کی تعریف کی وجہ سے کرتے ہو تو گویا تم شرک کر رہے ہو. یہ جملہ شرک کا میرا ہے, لیکن علماء یہی فرماتے ہیں کہ گویا وہ شرک ہے, یعنی تم نے اچھا کام اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں, تم نے برا کام سے اس لیے بچائی کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ اچھا کہیں. تو قیامت کے دن جب تم جاؤ گے اور تم وہاں پہ جا کے اپنی جسے کہتے ہیں قرارداد جرم دیکھو گے اور کہو گے میں نے تو فلاں نیک کام کیے تھے, تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے وہ نیک کام لوگوں کی خوشنودی, لوگوں کی واہ واہ, لوگوں کی باتیں جو ہے نا اچھی باتیں اپنی طرف منسوخ کرنے کے لیے کیے تھے, لہٰذا وہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو گئے. انہی لوگوں سے آ کے مانگو, اور فلاں کام جو ہے تم نے اس وجہ سے نہیں کیے تھے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. تو یہ سارے وہاں پہ دقیق حساب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بہت صحیح حساب کرنے والا, تمام چیزوں کی کیلکولیشن میرے پاس ہے, ہر چیز کا کیلکولیٹر میرے پاس ہے کہ تمہارے کس عمل کو کس طرح سے جانچنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اس لائن کو میں ختم کر کے پھر آگے دوسرے خطبے کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو. حق جہاں ہو سختیوں میں کود کر اس تک پہنچ جاؤ. دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو, دین کے معاملے میں سوجھ بوجھ پیدا کرو. ایسا نہ ہو کہ جو معلوم ہو جائے اس کی وجہ سے ہمیں اور سختیاں آئیں گی اس لیے دین کی طرف جاؤ نا, نہیں, دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو.
اور اس کے بعد صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے. ہر معاملے میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے. صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، یہ نصیحتیں جو ہمیں یہاں پہ کی گئی ہیں ان نصیحتوں کو سمجھنے، ان پہ غور کرنے اور ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن اور اہل بیت کی معرفت عطا فرما. اے اللہ قرآن کے معنی اور اس کے فہم کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو مریض ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو مقبوض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اپنی حاجات اپنے دلوں میں جائز حاجات رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. آج مبارک جمعے کا دن ہے، اے اللہ آج بھی ہمارے امام کا ظہور نہیں ہوا، اے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما على علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي هديك على عبادك. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات کو اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں ہماری کوششیں اس نیت سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں میں ہم تیری خوشنودی کے حصول کے لیے اور تیری نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں. اے اللہ ہمارے ہر کام میں تقوی الہی کو پیشہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آج کی مناسبتیں تو بہت ساری مناسبتیں ہیں، ان مناسبتوں سے میں نے صرف 2 چیزوں کا انتخاب کیا ہے کہ وہ 2 چیزیں آپ کے سامنے مختصراً جو بیان ہو سکیں ان کو بیان کروں. کہ ایک مناسبت تو ابھی 2 دن بعد امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں سے جو ہے وہ دن آنے والا ہے، اس کے حوالے سے. اور ایک اس وقت دنیا کے اندر جو اس وقت سب سے جسے کہتے ہیں کہ گرم خبر یا کہ ہاٹ نیوز جو اس وقت چل رہی ہے، وہ خبر ایک ایسی بیداری کی خبر چل رہی ہے کہ ایسی جگہ پر ایک ایسی بیداری ہوئی ہے کہ جو تمام دنیا کے لیے باعث حیرت بھی ہے اور باعث غم بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پورے امریکہ کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے اندر وہ طالب علم کہ جنہوں نے آواز اٹھائی تھی مظلوموں کے حق کے لیے اور مظلوموں کے ساتھ اپنی حمایت کے لیے، ان کو کس طرح سے رونا جا رہا ہے. یہ فینومنا ایک ایسا فینومنا ہے کہ یہاں پر قانون ہر جگہ پہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اساتید اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مہم، یہ ایک ایسی جیسے کہتے ہیں کہ ایک تحریک ہے کہ جس میں یہ اسٹوڈنٹس ایک جوان لڑکے لڑکیاں جو مظاہر شاید شکل سے ان کے حلیے بھی اتنے اچھے نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کوئی اسلامی حلیے ہوں، اسلام بھی قبول کرنے والے ان میں سے شاید کم ہوں،
یہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہے کہ انسان کے اندر جو آواز ایک ضمیر کی آواز ہے اس پہ لبیک کہنے کے بعد ان بچوں نے، ان نوجوانوں، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے جو آواز اٹھائی ہے، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مظلوموں کے لیے جس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہے، کیونکہ نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا کیا جائے گا۔ 1000 کے قریب تقریباً اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ کس طرح آپ نے ویڈیوز یقیناً سب میں دیکھی ہوں گی، کس طرح ان کو مارا گیا، کس طرح ان کے سروں سے اور ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہے، لاٹھی چارج ان پہ کیا گیا، آنسو گیس ان پہ پھینکی گئی، ڈنڈوں سے ان کو مارا گیا، لیکن ابھی تک یہ سارے کے سارے تظاہرات جو ہیں سارے کے سارے جاری ہیں۔ یہ قوت اور جو روشنی اس وقت پھیلی ہے، یہ ساری کی ساری روشنی اور یہ اندر کی آواز جو ہے یہ کہاں سے پھیلی؟ یہ اس لیے پھیلی کہ کچھ مظلوموں پر ظلم ہو رہا تھا۔ یہ آواز مسلمان یونیورسٹی میں اٹھنی چاہیے تھی، ہماری ایم ایس ایز کو یہ تحریکیں چلانی چاہیے تھی، لیکن ایم ایس ایز یونیورسٹیز کے اندر ان چیزوں میں آگے نہیں ہیں۔ یہ سارے اسٹوڈنٹس، ان کا تعلق ہوگا کچھ اسٹوڈنٹس کا ایم ایس ایز سے، جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری آوازیں ایک انسانیت کی بنیاد پہ لگائی جا رہی ہیں۔ اس لیے جو ہے ان کی حمایت کے اندر ہم جو بھی کر سکتے ہیں، اپنی آواز ان کی حمایت میں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی آواز ہے کہ مظلوموں کے لیے اٹھائی جانے والی آواز ہے۔ اس لیے ہم ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کہ ہمارے لیے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے جو ہے وہ باعث ننگ و آڑ نہ بننا، یہ لوگ اگر ان کی حمایت نہ کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مظلوموں کی آواز اٹھانے میں، ان کے آواز کے ساتھ ملانے میں کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جن پہ ہماری جانیں قربان ہیں، جن کے اوپر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کی قسمیں اور دعوے کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ خصم رکھنا، دشمنی رکھنا کسی ایسے شخص سے جو مظلوم پہ ظلم کر رہا ہو، لہٰذا اس کا حامی بن جانا جو ظلم کا شکار ہے وہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، اگر ہم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو مولا امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے تھی کہ 2 یا 3 تاریخیں مولا کے شہادت کے بارے میں مشہور ہے کہ 25 شوال بھی ہے، اس میں 12 یا 15 شوال کا شوال کا دن جو ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور تاریخ ملتی ہے جو امام کی شہادت سے منسوب ہے۔ کوئی بھی تاریخ ہو شہادت کی، 25 شوال ہو یا کوئی اور مہینے کی تاریخ ہو، یہ ہمیں سکھاتی ہیں یا ہمیں بتاتی ہیں کہ ان تاریخوں میں کم از کم ہمیں ان ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ، ان کی زندگی کے بارے میں نو ہاؤ پیدا کر لینی چاہیے۔ اس دن خصوصاً آپ لوگ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ امام کی کوئی حدیث، امام کی زندگی کا کوئی واقعہ، امام کے بارے میں کوئی بات، اچھی بات ان کو بتائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج کیا خاص دن ہے اور اس خاص دن میں کیا واقعہ ہوا تھا۔ مولا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ عمر رکھنے والے امامت کے زمانے میں جس کا انتقال ہوا مولا امام صادق ہے، تقریباً 31 یا 32 سال امام کی امامت کا زمانہ جو ہے وہ گزرا، اور امام کے زمانے میں حالات ایسے تھے کہ تقریباً 4 یا 5 خلفاء امام کے زمانے میں گزرے ہیں، اور مختلف قسم کی اسلام کے اندر مختلف قسم کے افکار اور جسے کہتے ہیں نا کہ نظریات پھیل چکے تھے، کئی قسم کے فرقے اس وقت موجود تھے، کئی نظریات کے حامل جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے رہتے تھے، اسی میں جو ہے وہ مرجعی بھی تھے، اسی کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے افراد تھے جو قرآن کو خالق مانتے تھے، کچھ مخلوق مانتے تھے، مختلف قسم کے مختلف نظریات کے رکھنے والے لوگ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے، کیونکہ 100 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو گزر چکے تھے، 100 سال اس قرآن کے نزول کو گزر چکے تھے۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام نے کچھ کام کیے، بڑے امپورٹنٹ کام کیے، ان کاموں کو فہرست وار میں آپ کے سامنے کچھ، کیونکہ وقت نہیں ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ امام نے جو 5 امپورٹنٹ کام جو بہت امام صادق علیہ السلام کے بہت سارے کاموں میں سے نکالے جا سکتے ہیں، تو 5 امپورٹنٹ کام جو امام صادق علیہ السلام نے کیے، ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے کہ جو قرآن کے بارے میں مختلف قسم کی تعویلات اور مختلف قسم کی تفسیریں بیان کر دی گئی تھیں، ان تفسیروں کو امام نے جو ہے وہ کہیں پہ رد کرنا تھا وہاں پہ رد کیا، اور کہیں پہ اس کی تصحیح کرنی تھی وہاں پہ اس کی تصحیح کی۔ قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جو تفسیری روایات ہیں سب سے زیادہ امام صادق علیہ السلام سے آئی ہیں۔ ابھی جو روایات تفسیری جمع کی گئی ہیں، مؤسسہ امام صادق، دانشگاہ امام صادق والوں نے ایک مؤسسہ بنایا قم کے اندر، جس نے تقریباً کئی جلدوں پر امام صادق کی صرف وہ روایات جو حدیث جو قرآن مجید کی آیات کی تشریح میں ہیں ان آیات کو جمع کیا ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے تفسیری آیات کا جو امام صادق علیہ السلام سے خالی آئی ہیں۔ پہلا کام امام صادق کی کیا تھی؟ امام صادق کی کوشش کیا تھی قرآن کے بارے میں کہ لوگوں کو فہم قرآن کی طرف رغبت دلائیں۔ جتنے بھی آپ کو یہ ثواب کی روایات ملتی ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کا، اس قرآن کی سورت کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ اب اس میں سے کتنی صحیح ہے کتنی صحیح ہے وہ
اس سے بھی میرا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ساری قرآن آیات کی وضاحت، قرآن آیات کا پڑھنے کا ثواب یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ دوسرا کام جو امام صادق علیہ السلام نے کیا وہ احیاء سنت کا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی تھی۔ رسول خدا کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی سنت لوگوں نے کہہ لی تھی کہ یہ فلاں کی سنت ہے ہم ایسا کریں گے، یہ فلاں کی سنت ہے ہم ایسا کریں گے۔ مختلف قسم کی سنتیں جو رسول خدا سے تعلق جن کا نہیں تھا، نماز کا حتیٰ طریقہ جو تھا جو رسول خدا کے طریقے سے تبدیل ہو کے تھوڑا سا تبدیل ہو چکا تھا، وہ امام صادق نے اس کی تصحیح کی۔ وضو کا طریقہ امام صادق نے تصحیح کر کے بتایا۔ حج کا طریقہ کہ رسول خدا حج کس طرح سے کیا کرتے تھے، حج رسول خدا کیسا تھا، نماز رسول خدا کی کیسی، باقاعدہ امام صادق نے کر کے دکھایا۔ اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور کہتے تھے کہ رسول خدا اس طرح سے وضو کیا کرتے تھے، پورا وضو کر کے دکھاتے کہ وضو کس طرح سے کرتے تھے۔ نماز اس طرح پڑھ کے جو ہے اپنے صحابیوں کا تم نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ ایک صحابی تھا بڑی عمر کا، اس کو کہتے ہیں کہ تم اتنے 70 یا 60 سال کے ہو گئے، تمہیں نماز صحیح سے پڑھنی نہیں آتی۔ یہ ایک اشارہ تھا کس بات کا؟ پھر امام صادق نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ وہ نماز احادیث میں ذکر ہے امام صادق کی، ایک ایک حرکت امام صادق کا، ایک ایک ورڈ اس میں بتایا گیا ہے کہ امام صادق نے ہاتھ تکبیر میں کیسے اٹھائے، رکوع میں کس طرح سے گئے، جھکے کتنا، سجدہ کیسے کیا، ہاتھ کہاں پہ، تمام ایک ایک دقیق ایک بالکل تعبیر امام صادق علیہ السلام کی روایات میں درج ہے۔ تو یہ دوسرا کام کیا کہ احیاء سنت کا کام۔ تیسرا کام جو امام صادق علیہ السلام نے کیا وہ تھا امامت کے موضوع کو زندہ کرنا۔ امامت کے بارے میں لوگوں کے اندر مسکنسیپشن پائے جاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے امامت کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دیا، ولایت، امامت، غدیر کو زندہ کیا امام صادق علیہ السلام نے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مہدویت کے بارے میں جتنی روایات امام صادق سے آئی ہیں، باقی ائمہ سے مہدویت کے بارے میں اتنی روایات نہیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام منی کے میدان میں باقاعدہ اعلان کرتے تھے، تین طرف رخ کر کے اعلان، اپنے اس سے اعلان کرنے والے سے کہتے تھے یہ اعلان کرو، اور بتاتے تھے کہ سب سے پہلے امام جو تھے غدیر کے بارے میں بتانے کے بعد کہ پہلے امام امام علی تھے، اس کے بعد حسن تھے، پھر حسین تھے، پھر علی ابن حسین تھے، پھر زین العابدین، اور اس کے بعد امام باقر، اور اس کے بعد میں ہوں۔ امام صادق باقاعدہ نام لے کے اماموں کی جو ہے امام نے جو ہے وہ وہاں پہ تشریح کی۔ اس کے بعد پانچواں کام، چوتھا کام امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس کام کو امام نے زندہ کیا وہ کام کیا تھا، وہ احیاء کربلا۔ کربلا کو امام صادق نے دوبارہ زندہ کیا۔ کربلا کے بارے میں لوگوں کو جسے کہتے ہیں بھول گیا تھا، یا کربلا کے بارے میں اہتمام کا لوگوں کو زیادہ شعور نہیں رہا تھا۔ امام نے مجالس برپا کی۔ ہارون، ابو ہارون کے بارے میں مشہور ایک بہت بڑے شاعر تھے، ابو ہارون نابینا ہو چکے تھے، ان کو بلاتے اور کہتے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں اشعار پڑھو، اور پھر اس پہ گریا کرتے، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنے خاندان والوں کو بھی بٹھاتے، اور وہاں پہ امام کربلا کے بارے میں جو ہے وہ ان کو تاکید کرتے کہ اس کا ذکر اپنے گھروں میں جاری رکھنا۔ اور اس کے لیے امام صادق نے اپنے بعد بھی وصیت کی تھی اور پیسے دیے تھے، خاص طور پہ جس سال وہ حج پہ نہ جا سکے اس سال وہ حج پہ جانے کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے کہ منی کے میدان میں خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی جائے۔ آج جو ہمارے علماء منی کے میدان میں جا کے مجلس برپا کرتے ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ امام صادق نے اپنے پیسوں میں سے پیسے دیے تھے لوگوں کو کہ امام کے لیے منی کے میدان میں امام حسین کی مجلس برپا کی جائے۔ اور پانچویں چیز جو امام نے وہاں پہ ان کی تعلیمات سے نکالی جا سکتی ہے وہ عاقل شیعوں کی تربیت، شیعوں کو عقلانی طور پہ تربیت کرنا۔ امام کے شاگردوں میں ہزاروں کے قریب شاگرد ذکر کیے آتے ہیں، اور یہ سارے مختلف افکار سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اس میں تمام مذاہب، تمام نظریات اور فکر کے لوگ تھے۔ اس میں ضروری نہیں کہ سارے شیعہ ہوں، سارے امام کے چاہنے والے ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ امام مالک امام کے شاگردوں میں سے، اسی طرح انس، مالک بن انس یہ امام کے شاگردوں میں سے، اسی طرح شافعی، حنبلی، یہ بھی نسل در نسل یعنی اسٹیپ وائز شاید ڈائریکٹ شاگرد بھی تھے اور کچھ جو ہے انڈائریکٹ شاگرد بھی تھے۔ نعمان جسے ابو حنیفہ کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، یہ بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو یہ امام کی تربیت تھی کہ اپنے لوگوں کو عقلانی طور پہ امام چاہتے تھے کہ وہ بلند ہوں، وہ سوچیں کہ کس طرح سے معاشرے کے اندر کسی چیز کو جانچنے کے لیے عقل معیار ہوتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وقت میرے پاس نہیں ہے، اگلی دفعہ ان کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ مذہب جس کے مذہب کے عنوان سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، اس لیے ہم جعفری کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے احیاء رسول کو زندہ کیا، سنت رسول کو زندہ کیا، لہٰذا ہم اس زندہ کرنے کی وجہ سے کریڈٹ دیتے ہیں امام صادق علیہ السلام کو۔ دین وہی اسلام ہے، دین وہی، مذہب وہی اسلام ہے، لیکن کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا اس لیے ہم اس کو جعفری مذہب کے نام سے جانتے ہیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں دین کے مختلف جسے کہتے ہیں شقوں کو اور مختلف احکامات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں، نوجوانوں، بچیوں کے دلوں میں حب محمد و آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات
جو جائز مشکلات ہیں اور جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔